بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم یور ہوسٹ اصغر حارث. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا نام ہے اچیورز ٹاک. اچیورز ٹاک میں ہم معاشرے میں پھیلے ہوئے بہت اچھی شخصیات جو ہیں ان کو ہم مدعو کرتے ہیں, ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں, انہوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیے اپنی لائف میں اور اس سے ہماری یوتھ کیا انسپریشن حاصل کر سکتی ہے. ایک ایسی شخصیت آج ہمارے پاس موجود ہیں اور انہوں نے اپنے جس سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اس سیکٹر کو اپنا پیشن بنایا. بہت ہی کم عرصے میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی. آپ ملک پاکستان میں آپ نے کام کیا, آپ نے UAE میں کام کیا, پاکستان میں ٹاپ ٹیئر کے جو ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ آپ نے کام کیا. ایک لمبی فہرست ہے. میں چاہوں گا کہ ان کی زبانی ہم سنیں کہ انہوں نے اپنے اس سفر کا آغاز کیسے کیا. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم فرقان اسلم صاحب. فرقان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. Would you like to tell us something about your journey? آپ نے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کیسے جوائن کر لیا جبکہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پڑھنے لکھنے کے بعد آپ کسی بینک میں جاب کرتے ہیں, آپ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جا کے جاب کرتے ہیں, تو آپ کا کیا پیشن تھا جو آپ کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لے کے آیا؟ بیسکلی ایک تو یہ ہے کہ اوبیسلی آئی ایم فرام مڈل کلاس فیملی, تو میں نے بڑی چھوٹی عمر میں جو ہے پریکٹیکل لائف کا سٹارٹ کر دیا. 20 سال کی عمر میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا, جاب سٹارٹ کر دی. سو آئی اسٹارٹیڈ مائی کریئر فرام ورلڈ کال ٹیلی کام اوبیسلی, اور اس کے بعد میں وارد میں گیا. ورلڈ کال اونڈ بائی سلمان تاثیر صاحب. سو وہاں پہ کیا وہ اپرچونیٹی ملی, دیٹس وائی گڈ, اور میں نے 1.5 سال کام کیا. بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا, سیلز کی کافی میکینکس سمجھ میں آئے. رائٹ. اسی طرح میں پھر وارد میں شفٹ ہو گیا. وارد ان دنوں نیا نیا آیا ہوا تھا, بڑا گروئنگ تھی ٹیلی کام. سو میں پھر وارد میں آیا. سو بٹ مجھے ریئل اسٹیٹ میں آنے کا موقع ملا ڈیفینس رایا گولف اینڈ کنٹری کلب سے. اٹس اے جوائنٹ وینچر بٹوین DHA لاہور اینڈ BRDB ملیشیا. یہ آپ سمجھیں کہ مشرف صاحب کے دور میں یہ پروجیکٹ پاکستان میں آیا, وچ از 400 ایکڑ لینڈ جس کو ڈیولپ کیا گیا, اور پہلا گولف کورس کمیونٹی کا کانسیپٹ تھا. سو وہاں مجھے موقع ملا ریئل اسٹیٹ میں آنے کا. رائٹ. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بائی چوائس تھا یا آپ نے کچھ کوئی رنگینی دیکھی ریئل اسٹیٹ میں, یا پروجیکٹ بہت بڑا تھا اس وجہ سے آپ؟ نہیں, رنگینی اوبیسلی مجھے تو تب ریئل اسٹیٹ کی آپ سمجھے کہ بالکل نو ہاؤ تھی نہیں نا. چھوٹی سی عمر تھی میری, 22 سال کا میں ہوں گا جب میں آیا وہاں پہ. سو میں نے رایا کا نام بہت بڑا تھا, پروجیکٹ بہت بڑا تھا, ملیشینس کے ساتھ جوائنٹ وینچر تھا. سو وہ مجھے اٹریکٹ کیا. اور پھر DHA, اور DHA یو نو اٹس اے بگیسٹ ڈیولپر ان پاکستان, جو کہ کوالٹی اسٹینڈرڈ جو ہے وہ میٹ کرتا ہے ریئل اسٹیٹ کے. سو وہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کیا. جب میں گیا وہاں پہ تو obviously میں نے پھر بڑی تیزی سے چیزوں کو لرن کیا, اور میں نے پھر یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا کہ دس از ون کائنڈ آف فیلڈ جو کہ میں بنا ہی شاید اس کے لیے ہوں. کیونکہ اس فیلڈ میں رہتے ہوئے اٹس ناٹ اباؤٹ ریئل اسٹیٹ, اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤسنگ, پلاٹس, کمرشل, اٹس اباؤٹ یو نو لائف اسٹائل. It's about to meet people. It's about to generate you know your PR. It's about کہ آپ کو ایکسپوجر کیا ملتا ہے, آپ دنیا میں کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں, دنیا کے آئیڈیاز کو کس طرح امپلیمنٹ کرتے ہیں. سوئچنگ فرام ٹیلی کام سیکٹر ٹو کمنگ ٹو دس ریئل اسٹیٹ سیکٹر, ایک کینوس بہت بڑا ہو گیا. یس ایگزیکٹلی بالکل. مجھے بیسکلی میری شخصیت ایسی ہے کہ میں کبھی بھی باؤنڈ ہو کے نہیں رہ سکتا. یو نو آئی نیڈ آلویز فریڈم. مجھے آپ کسی چیز میں ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے, مجھے کھل کے کھیلنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر مجھے وہ لگا کہ جہاں پہ کافی اپرچونیٹیز ہیں کہ میں وائڈ ایریاز میں جا کے اپنے اس پوٹینشیل کو یوز کر سکتا ہوں فار دا بیٹرمنٹ آف دس انڈسٹری. سو آئی ڈیڈ دا سیم, اور کافی ایکسپوجر جب میں نے ساتھ ساتھ گین کرتا رہا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, سو اس کو پالش کرتا گیا, اپنی ابیلٹیز, اپنے اسکلس کو. ٹھیک ہے. تو ریئل اسٹیٹ از ون کائنڈ آف فیلڈ کہ جہاں پہ آپ یو نو کہ واٹ واز دا میتھڈ لائک, آپ کیسے پالش کرتے تھے ایز سچ؟ اگر دیکھا جائے تو کوئی انڈسٹری میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ تو تھا نہیں, یا پریکٹیکلی جو آپ کام کر رہے تھے وہاں سے لرن کر رہے تھے, یا اپنے سینئر سے سیکھ رہے تھے, کیا تھا آپ کا؟ دیکھیں اس میں obviously سب سے پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر سراؤنڈنگ میں کچھ چیز 100% ہو رہی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ 120% ہو. رائٹ. اس کو اور بہتر کریں. رائٹ. اچھا, اس کے بعد obviously آپ کو پریکٹیکل لائف بہت سکھاتی ہے, پریکٹیکلٹیز آپ کو سکھاتی ہیں. یو نو کہ آپ ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پہ کتنا فوکس کیا ہوا ہے, اس پہ کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. اور اب جیسے میں ریئل اسٹیٹ سیلز کا آدمی ہوں, سو میرے مائنڈ میں ہر وقت ریئل اسٹیٹ سیلز چلتی ہے. مجھے جہاں سے جو چیز ملتی ہے میں پک کر لیتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کو
implement کروں کہیں نہ کہیں اپنے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے. سو پریکٹیکلی آپ چیزوں کو سیکھتے ہیں, اپنے سراؤنڈنگ سے سیکھتے ہیں, اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں. سو آپ کو وہ جو پورا دن ہے نا 24 گھنٹے کا, میں سمجھتا ہوں بڑا کچھ دے کے چلا جاتا ہے. تو واٹ اباؤٹ ادر کمپنیز یو ورک ود ادر دین ڈیفینس رایا؟ وہ کون سی کمپنی تھی جہاں پہ آپ نے کام کیا؟ ڈیفینس رایا اوبیسلی میں نے کام کیا, بڑا زبردست طریقے سے کیا, اور بڑے اسکریچ لیول, کیونکہ میں ان کی پرانے ٹیم کا حصہ تھا. سو وہ بڑا زبردست ایکسپیرینس جیسے کہ میں نے آپ کو شیئر کیا. اس کے بعد میں ڈمیک چلا گیا, آئی ورک فار ڈمیک پراپرٹیز. وہ ایک پراپر ڈفرینٹ قسم کا میرے لیے ایکسپوئر اور ایکسپیرینس تھا, کیونکہ یو اے میں تو کبھی میں گیا نہیں تھا اس سے پہلے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ کہ دبئی از دا موسٹ اگریسو مارکیٹ ان دا ورلڈ. تو یو اے جانے کا خیال کیسے آیا؟ اچھا نہیں, مجھے خیال بالکل بھی نہیں آیا یو اے جانے کا. I wanted to go in UAE. Right. But at that time, DMAC approached me. Fine. ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے اپروچ کیا تھرو ای میل. ٹھیک ہے, مجھے ون فائن مارننگ میں نے اپنی وہ ای میل کھولی تو سامنے DMAC کی طرف سے ای میل آئی ہوئی تھی کہ اف یو آر انٹرسٹڈ. تو کیونکہ ان دنوں وہ پوری دنیا سے جو ٹاپ ڈیولپرس تھے ان کے اچھے ریسورس یو ای کے لیے DMAC کے لیے ہائر کر رہے تھے. سو وہ ای میل مجھے آئی تو میرا پھر میرا خیال ہے 1.5 month کا پروسیس تھا, جس میں انہوں نے میرے انٹرویوز کیے, ٹیلیفونک انٹرویوز ہوئے, اسکائپ پہ انٹرویوز ہوئے. تو دین آئی موو ٹو دبئی اینڈ ورک فار DMAC پراپرٹیز. ایون کہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ جب میرا ویزا جب تک نہیں آیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کیونکہ ایسا پاسبل ہی نہیں تھا کہ لاہور میں بیٹھے ہوئے آپ کو ایک کمپنی اپروچ کرے اور ہائر کر لیا جائے, آپ کے سارے ایکسپینس بھی اٹھا رہے ہیں اور کہ وہ سارا, تو وہ پاسبل ہی نہیں تھا. تو بٹ جب وہ ہوا, ویزا آیا, پھر میں نے گھر والوں کو بتایا تو گھر والوں نے کہا کہ بیٹے دیکھ لینا یہ اس طرح ہوتا نہیں ہے. اور یو اے میں نے جیسے آپ کو بتایا میں کبھی گیا بھی نہیں, میرا کوئی لنکس بھی نہیں تھے, بٹ آئی وینٹ دیئر. اور جب میں DMAC کو جوائن کیا, دے گیو می ویری کہ 5 star ہوٹل میں فار اے منتھ انہوں نے مجھے اکوموڈیشن دی. سو وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا, وہ بالکل ہی ایک مائنڈ سیٹ. اور ان دنوں دبئی ریسیشن کے بعد سے دوبارہ اپنی جو پیک ہے اس کی طرف جا رہا تھا, نئے سسٹمز بن رہے تھے, نئی کمپنیز آ رہی تھیں. DMAC از آلویز اے ویری اگریسو کمپنی. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ مارکیٹ سے 10 قدم آگے سوچتا ہے. تو DMAC نے بڑا اگریسولی کام کرنا سکھایا, انڈر پریشر کام کیسے کیا جاتا ہے, ہر وقت سیلز میں کیسے انوالو ہوا جاتا ہے, PR کیسے جنریٹ کی جاتی ہے. DMAC ہمیں ایسے ایونٹس میں لے کے جاتا تھا, ایسے روڈ شوز میں لے کے جاتا تھا جہاں پہ ہم اپنی نیٹ ورکنگ کرتے تھے, اونلی نیٹ ورکنگ. اس کے بعد سیلز کی بات ہوتی تھی. کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پہلے آپ لوگوں سے نیٹ ورک بنائیں, دین آپ ان سے اپرچونیٹی کی بات کریں. یہ DMAC نے سکھایا. سو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ دیٹ ایکسپیرینس. اور ابھی تک میں ہمیشہ ہر سال ہی دبئی جاتا ہوں. اس ٹائم کے جو میرے کولیگس تھے دے آر اسٹل ان دبئی, ڈفرینٹ اچھی پوزیشنس پہ کام کر رہے ہیں. تو دبئی از جسٹ سیکنڈ ہوم فار می. اور بڑے زبردست قسم کے وہاں پہ میں نے اس دور میں جو کانٹیکٹس بنائے آج وہ مجھے پے آف کرتے ہیں. تو دبئی سے جب آپ واپس آئے تو پھر آپ نے یہاں پہ کون سی کمپنیز کے ساتھ اپنا؟ جب میں دبئی سے واپس آیا تو میں نے رایا کو دوبارہ جوائن کیا, اور رایا میں دوبارہ آیا. رایا بڑا زبردست کیونکہ ایکسپیرینس تھا, انہوں نے بھی مجھے بڑے اچھے سے ایکسیپٹ کیا. تو وہ پھر کیا, پھر میں آئی ورک فار زیتون گروپ. زیتون گروپ ایک بہت بڑا نام ہے, اس کے ساتھ میں نے کام کیا وہاں پہ. اچھا یہ وہ پھر میرا ٹینیور اسٹارٹ ہو گیا جو میں نے چیزیں سیکھی تھیں DMAC سے. تو یو آر گوئنگ ٹو امپلیمنٹ دوز لرن تھنگس ان دی نیو کمپنی. میں نے پھر یہاں پہ فرسٹ ٹائم ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرانا شروع کر دی جو کہ میں نے دبئی میں سیکھی تھیں. اور باقی ریئل اسٹیٹ جو دنیا کی مارکیٹ میں جو ٹرینڈز ہو رہے تھے وہ میں نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا. کیا اس کی ایکسیپٹیبلٹی تھی آپ کے جو آنرز تھے کمپنیز کے, کیا وہ آپ کی ان ساری باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ دیکھیں اوبویسلی چیلنجنگ ہوتا ہے سمجھانا, لیکن اس کے بعد جب آپ کو ریزلٹس آ جاتے ہیں تو اوبویسلی ایوری تھنگ از ایکسیپٹیبل. بیکاز میں ہمیشہ جہاں پہ بھی کام کرتا ہوں میں ایک چیز کہتا ہوں کہ sales, real estate sales is always about the performance, always about the results. Fine. Everything is linked with the results. If I am giving you the results, then I have to, have some kind of the right to tell you like what need to be done. Ultimately یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے betterment of the industry, betterment of the organization. Fine. ٹھیک ہے. So the thing is کہ acceptability آ جاتی ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے سر, پچھلے کوئی 2 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ایک زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی, بہت سے نئی کمپنیز آ گئی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اب فیوچر کیا ہے ہمارے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کا پاکستان میں؟
دیکھیے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو آپ نے لاسٹ 2 ایئرس کا ذکر کیا, دیٹ از بیکاز آف کہ گورنمنٹ نے بڑا سپورٹ کیا تھا, ایمنسٹی دی ہوئی تھی, اور بائی لاز بڑے زبردست بنائے, جس کی وجہ سے بہت زبردست قسم کا لوگوں کے لیے. ایک ہمارے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے, کیا ایمنسٹی اسکیم جو تھی اس وقت ختم ہو چکی ہے یا ابھی یہ جاری ہے؟ دیکھیے ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, اور بات یہ ہے کہ اس دوران آپ کو پتہ کووڈ کا ٹائم تھا. اب ریئل اسٹیٹ اور یہ کنسٹرکشن انڈسٹری وہ انڈسٹری ہے جس میں بہت سے آپ کی جو انڈسٹریز ہیں وہ انٹر لنکڈ ہے اس کے ساتھ. تو گورنمنٹ نے اس کو اس لیے سپورٹ کیا کہ ریپڈ گروتھ جو ہے وہ آئے اور ہمارے ملک کو سپورٹ کیا, اور جو الائڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی گرو کریں. سو آبویسلی ایمنسٹی سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو اس فیلڈ کی سمجھ آئی, اور یہ بومنگ سٹیج پہ چلے گئی انڈسٹری. لوگوں نے اس میں بہت زیادہ انویسٹمنٹس کی, باہر سے انویسٹمنٹس آئیں, پڑھے لکھے لوگ پہلی دفعہ اس انڈسٹری میں آئے, اور جو کہ بہت اچھی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی انڈسٹری تب گرو کرتی ہے جب اس کا پول بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, جب پروجیکٹس آتے ہیں. پھر یہ گورنمنٹ نے CBD پروجیکٹس اپنے جو ہے اسٹارٹ کیے, اس کا بڑا زبردست ایڈوانٹیج ملا, لوگوں کو سمجھ آئی کہ ہائی رائز کس طرح ہوتا ہے. اب آپ کو میں یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ دیر از ڈفرنس بٹوین ہارزونٹل اینڈ ورٹیکل. یو نو پاکستان میں خاص طور پہ لاہور کی جب بات کی جاتی ہے تو یا پنجاب سائڈ کی آپ بات کر لیں تو لوگ پریفر ہارزونٹل کائنڈ آف پراپرٹیز. ورٹیکل کانسیپٹ جو ہے یہ زیادہ تیز ہوا ہے لاسٹ 3 ایئرس سے, اور پاکستان میں ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہوا اوور دا پیریڈ آف دیز 3 ایئرس. اس میں لوگوں نے ورٹیکل پروجیکٹ اسٹارٹ کیے, بڑے اچھے اچھے کانسیپٹس آئے, بڑے اچھا ڈیزائنس لوگ لے کر آئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم جو لاہور کی اگر میں بات کروں تو آپ کے 50 سے 60 ایسے پروجیکٹس ہیں جو کہ سٹارٹ ہو چکے ہوئے ہیں یا سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ریئل اسٹیٹ جو سیگمنٹ لاسٹ 2 ایئرز میں, تو اس کو کیسے اور آگے, اٹس آل اباؤٹ کہ گورنمنٹ کنسسٹنٹ رہے اپنی پالیسیز میں. جب گورنمنٹ کنسسٹنٹ ہوتی ہے پالیسیز میں تو انویسٹر کو بھی ایک سرٹن جو ہے نا شیورٹی یا ٹرسٹ آتا ہے کہ اب یہ چلے گا. صحیح, انسرٹنٹی سے آپ باہر آ جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اور کبھی بھی کسی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو سکسیس کا راز ہے وہ کنسسٹنسی ہے. فائن, آپ نے اگر کسی اب جیسے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انڈسٹری کی اسٹیٹس دیا گیا تو وہ اسی لیے دیا گیا کہ اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے. سر بات بالکل صحیح ہے, گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہے اور آبویسلی کمپنیز بھی کر رہی ہیں, لیکن ایک فیئر ہے جو مارکیٹ میں پایا جاتا ہے. میں ایز اے اینڈ یوزر, میں نے انویسٹمنٹ کی, میں نے پیسے دیے, میں نے انسٹالمنٹ پے کی, اور اس کے بعد پتہ چلا جی مجھے کچھ نہیں مل رہا, اور نہ وہ بلڈنگ بنی ہے, نہ وہ جو سوسائٹی وہ ڈیلیور کر پا رہی ہے. تو یہ کیا چیلنجز ہوتے ہیں ڈیولپرس کے اینڈ سے, جو کہ عام اینڈ یوزر جو پھر پرابلم میں آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جو یہ کہتا ہے نا میرے ساتھ فراڈ ہو گیا, وہ اس کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے. آج اتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ آپ جا کے ویریفائی کروا سکتے ہیں. آپ کا LDA ہے, آپ آن لائن جا کے چیک بفور بائنگ آف اینی پراپرٹیز. بفور بائنگ آف پراپرٹی آج کل تو QR کوڈ جنریٹ ہوا ہوا ہے, آپ اس پہ چیک کر سکتے ہیں لینڈ کتنی ہے, آپ جہاں خریداری کر رہے ہیں وہ لینڈ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اس والی میں. تو وہ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ پوری ریسرچ کریں, ٹھیک ہے. دوسری بات ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ حادثاتی طور پہ ریئل اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں اور وہ چیز کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ جب بیچنا شروع کرتے ہیں تو وہ دیہڑی لگاتے ہیں. وہ آپ کو بریف ہی پراپر نہیں کرتے کہ آپ کیا بائی کر رہے ہیں, کتنے عرصے کے لیے کر رہے ہیں, اس کی آن گراؤنڈ چیزیں کیا ہیں اور آف گراؤنڈ چیزیں کیا ہیں. اب جیسے کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, اب جیسے فائلز ہیں, میجرلی یہ چیز ہوتی ہے فائلز میں. اب فائلز کا ڈیوریشن ہی جو ہے وہ 7 سال کا 8 سال کا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے پہلے آپ نے کاسٹ آف لینڈ پے کرنی ہے انسٹالمنٹس میں, اس کے بعد آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز پے کرنے ہیں. اب لوگوں کو جو وہ کاسٹ آف لینڈ ہے وہی نظر آتی ہے اور وہی بتائی جاتی ہے. صحیح. تو جب وہ کاسٹ آف لینڈ پے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو سب کچھ دے دیا, ہمیں کچھ نہیں مل رہا. الٹیمیٹلی وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ کاسٹ آف لینڈ ہے اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز ہے. بٹ کیونکہ ایجوکیٹ ہی نہیں کیا جاتا, نہ لوگوں نے زیادہ انٹرسٹ لیا جاتا ہے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ آپ اپنی جمع پونجی لگاتے ہیں, گھر میں بیٹھ کے سوچتے ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, پھر جا کے آپ ریئل اسٹیٹ بائی کرتے ہیں. تو جب آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں تو آپ پھر اس کی ریسرچ بھی تو کریں نا پراپر. تو دیٹ از بیکاز آف کہ آپ کی ریسرچ پراپر نہیں ہوتی. پھر حادثاتی لوگ جو آئے ہوتے ہیں وہ دیہڑیاں لگاتے ہیں, پراپر انفارمیشن نہیں دیتے, تب یہ والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اچھا ڈیولپرز, سوری میں اپنی بات کاٹ رہا ہوں, ڈیولپرز کے اینڈ میں یہ ضرور ہے کہ وہ ڈیلیز آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہی میں ہمیشہ جہاں بھی کوئی بھی پلیٹ فارم ملتا ہے میں یہی بات کرتا ہوں کہ ڈلیوری اپنی تیز کریں. پاکستان میں
اتنا پوٹینشیل ہے اس انڈسٹری میں کہ آپ نے اگر ڈیلیور کر دیا تو یو نیور نو کہ آپ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. صحیح. ابھی ہم ڈیلیور اس طرح ٹائم پہ نہیں کر پاتے تو آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ کمپنیز کتنا گرو کر گئی ہیں. اگر ٹائملی ڈیلیور ہو جائیں چیزیں تو آپ سوچیں کتنا پوٹینشیل ہے اور لوگ کہاں سے کہاں چلے جائیں گے. سو یہ چیز ایجوکیٹ کرنے کی ڈیولپرز کو بھی ہے. صحیح سر. آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو آئے ہیں انڈسٹری میں آئے ہیں, اب یہ بہت سی ایک لاٹ اویلیبل ہے پاکستان میں, یوتھ کی لاٹ ہے سر, پڑھے لکھے ہیں, بزنس گریجویٹ ہیں, یا انہوں نے کوئی اور بھی جو تعلیم حاصل کی, دے وانٹ ٹو جوائن دس ریئل اسٹیٹ سیکٹر. سم ٹائم اٹ ہیپنس, جو ایک ریالٹی ہے, کچھ لوگ جوائن کرتے ہیں اور کچھ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کوٹ کر جاتے ہیں, یا اپنا وہ ایک ریئل اسٹیٹ کا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو وائنڈ اپ کرنا پڑ جاتا ہے. کیا پری ریکوزٹ ہو سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو چلانے کے لیے, یا ایک بڑی کمپنی میں ینگسٹرز کے کام کرنے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا اس کے اندر کیریئر گروتھ ہے؟ دیکھیے جو یہ ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہے نا, اس میں یہ بڑی چکا چوند قسم کی بھی ہے. رائٹ. لوگ اس کی اٹریکشن دیکھ کے آ جاتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی کام ہارڈ ورک کے بغیر نہیں ہوتا. فائن. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کتنا ہارڈ ورک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب لوگ جو آتے ہیں وہ اس چکا چوند کو دیکھ کر ایک خوبصورت دفتر بنا لیا, اچھا سٹاف رکھ لیا, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس کی بیسکس ہیں وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پاتے. رائٹ. جس کی وجہ سے ان کو وائنڈ اپ کرنا پڑ جاتا ہے, یا وہ انڈسٹری چھوڑنی پڑ جاتی ہے. اور وہی بات ہے, کچھ لوگ حادثاتی طور پہ آ جاتے ہیں. رائٹ. کہ ان کا مائنڈ کمپیٹیبل ہی نہیں ہوتا اس انڈسٹری کے لیے. آپ دیکھیں اب ریئل اسٹیٹ ہے تو آپ کو سائٹس وزٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو جا کے پروجیکٹس وزٹ کرنے ہیں, پروجیکٹ کی آپ نے نالج لینا ہے. اگر آپ کو پلاٹ بیچ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ایل ڈی اے کے بائی لاز کیا ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو بلڈنگ بیچ رہے ہیں تو اس کے اپارٹمنٹس کا نیٹ ایریا کیا ہے, گراس ایریا کیا ہے. جب آپ لیک کرتے ہیں اس انفارمیشن میں تو لوگ اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے, آپ کا بزنس نہیں آتا. بزنس نہیں آتا تو اب آپ جیب سے تو نہیں پیسے لگاتے, وہ پھر 6 مہینے بعد آپ ڈیمورلائز ہوتے ہیں. وہ غلطی آپ کی اپنی ہوتی ہے, کیونکہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ آپ نے کلائنٹ کو ڈیل کیا, اس کو کوئی پروڈکٹ بیچی اور اس سے پیسے لے لیے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ, ایک پوری سائنس ہے جس کو سمجھنا پڑنا. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اٹس آل اباؤٹ, آج مجھے 15 سال سے زیادہ ہو گئے اس فیلڈ میں, لیکن میں آج بھی سیکھ رہا ہوں. رائٹ. آج بھی کوئی نئی چیز پتہ چلتی ہے, اینڈ اٹس کنٹینیوس پروسیس. آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. تو وہ جو نئے لوگ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, ایک تو اس کو پیشن بنا کے آئیں, فائن, اس میں اپنا ٹائم انویسٹ کریں, اپنی اسٹڈی کریں, پراپر نالج لیں, اور پھر ہارڈ ورک کریں. دیکھیں میں آپ کو بڑے سمپل سا بات بتاتا ہوں, اگر آپ نے میں سیلس کا ہوں تو سیلس کرنی ہے, سو آبویسلی آپ دن میں کوئی 20-25 کلائنٹس کو کالز کریں گے. جب آپ 20-25 کلائنٹس کو کالز کریں گے تو ان میں سے 10 ناٹ انٹرسٹڈ ہوں گے, کچھ ہو سکتا ہے آپ پہ غصہ بھی کر لیں. اب اٹس آل اباؤٹ یور سیلف موٹیویشن. یہ آپ کا منٹور کیسا ہے, یا آپ جس ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں انہوں نے کتنا موٹیویٹ اور ایجوکیٹ کیا. لیکن سر یہاں پہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کا کیا رول ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ نے ایک کال سینٹر بنایا اور لیڈز جنریٹ کی ہیں اور اس کے بعد یو آر ڈوئنگ یور بزنس. کیا ایسی بات ہے یا یہ کچھ اور چیزیں؟ دیکھیں یہ تو بڑی بعد میں آ جاتی ہے نا. پہلے تو آپ نے پلیٹ فارم اپنا دیکھنا ہے کہ پلیٹ فارم کتنا اسٹرانگ ہے. رائٹ. اس پلیٹ فارم کی بیسکس کو پورا کرنا ہے. ہاں سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. رائٹ. اب آپ سوشل میڈیا پہ وہ سب کچھ دکھا دیں یا آپ لیڈ جنریٹ کر لیں, لیکن وہ جب بندہ لیڈ اور سوشل میڈیا کو دیکھ کے آپ کے پاس آ رہا ہے وہ چیز سنک ہی نہیں کر پا رہی, اور کسٹمر سروس نہیں ہے, اور کسٹمر سروس نہیں ہے, پروڈکٹ نالج نہیں ہے, آپ اس کو پراپر گائیڈ ہی نہیں کر پا رہے, یا وہ پروڈکٹ ہی نہیں ہے جو دکھا رہے ہیں. پھر اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے وزٹ کرنا ہے, آپ مجھے وزٹ کرائیں سر, وہ وزٹ نہیں کروا سکتے. رائٹ. 100 چیزیں صحیح, تو وہ اگر سنک ہی نہیں کر رہی ہیں چیزیں تو سوشل میڈیا کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. ہاں سوشل جب آپ یہ سارے میکینکس پورے کرتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا آ جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ لیڈ جنریٹ ہوتی ہے, لیڈ جنریٹ ہوتی ہے, آپ کالز کرتے ہیں لوگوں کو, آپ انوائٹ کرتے ہیں, ان کو اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی بتاتے ہیں, ان کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے گینز کب آئیں گے, کتنے عرصے میں آئیں گے, ان سے آپ ان کی پروفائلنگ کرتے ہیں, ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, شارٹ ٹرم کرنا چاہ رہے ہیں, لانگ ٹرم کرنا چاہ رہے ہیں. ویری گڈ. سو جب وہ یہ آپ سارے چیزیں پوری کر رہے ہوتے ہیں تب آپ اس کو کلائنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں. آئی آلویز ٹیل ان ریئل اسٹیٹ فرسٹ یو سیل یور سیلف. فائن. پہلے آپ اپنے آپ کو بیچتے ہیں, اس کے بعد آپ کلائنٹ کو سولوشن دیتے ہیں. دیکھیں کلائنٹ آپ کے پاس آ گیا, اس کو نہیں پتا, اس کو یہ پتا ہے میرے پاس 6 لاکھ 10 لاکھ 30 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ. رائٹ. وہ آپ کے پاس اب آپ نے اس کو سولوشن دینا ہے اس ریونیو کا, اس فنڈس کا جو اس کے پاس ہے. اب وہ بیسٹ آف دا بیسٹ کر کے آپ اس کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے لیے مجھے بیسٹ سوٹیبل جو آپشنز آپ کے پاس ہیں. وی آر یو نو کہ ہم ہیلپر ہیں ان کے سائڈ پہ, ہمیں ہیلپ کرنا ہے ان کو. رائٹ. دیٹس ویری نائس. اور لائٹر نوٹ پہ میں کچھ اور باتیں پوچھنا چاہوں گا ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے. سر آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟
کھانے میں میں ہر طرح کا فوڈ ہی کھا لیتا ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے جو بچپن سے بریانی کھاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں, آلو کے پراٹھے. اچھا, یو لائک اٹ. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتاب کون سی, آپ کوئی ایسی کتاب ہو سکتی ہے یا مووی ہو سکتی ہے جس کا آپ کی ذاتی زندگی پہ بہت اچھا امپیکٹ ہوا ہو, یا آپ انسپائرڈ ہوں, کوئی فورن آتھر ہیں, لوکل کتابیں ہیں, کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں؟ دیکھیں, میں ہمیشہ کیونکہ آئی ایم اے سیلس پرسن, سو آئی ہیو ٹو بی موٹیویٹیڈ آل دا ٹائم. سو ایک مووی ہے ولف آف دا وال اسٹریٹ. اوکے, دیٹس ویری نائس مووی. اس میں ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے, آپ کے سیلنگ اسکلز کیا ہونے چاہیے, آپ کا مائنڈ کتنا کھلا ہونا چاہیے. سو آئی لرنڈ فرام دیٹ مووی, سو آئی لائک اٹ. اوکے, بینگ اے لیڈر آپ کو ایک ٹیم بلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کے ساتھ ٹیم موو کرتی ہے اور آپ ان کو موٹیویٹ رکھتے ہیں. فرسٹ آف آل یو موٹیویٹڈ بائی یور سیلف, اینڈ دین اوبیسلی آپ اس کو پاس آن کرتے ہیں, ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا. تو ٹیم بلڈنگ کے لیے یا ایک لیڈر میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ اچھی ٹیم بنا سکے اور اس کو لیڈ کر سکے؟ لیکن ٹیم بلڈنگ, آئی کین سے آئی ایم اے اسپیشلسٹ آف ٹیم بلڈنگ. میں جہاں جاتا ہوں مجھے ٹیم بنانی پڑتی ہے ان سے, اور الحمدللہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم مجھے بہت زبردست قسم کے لوگ ملے جو میرے ساتھ ایسوسیٹ ہیں اور آج بھی کام کر رہے ہیں. رائٹ. سو ٹیم کے لیے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو سیلف موٹیویٹ ہوں, پھر ٹیم کو ایسا ماحول دیں کہ وہ صبح جب گھر سے آ رہے ہیں, رائٹ, تو ان کے لیے ایک موٹیویشن ہے, ایک چام ہے, وہ خوشی سے آ رہے ہیں کہ میں اپنے کام پہ جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں, تو میں آئی لائک دیٹ. ہاں, تو ہیپی فیل سے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک موٹیویٹڈ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے, ان کے بینیفٹ سیکیور کرنے ہیں. ویری رائٹ. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں ان کی جو میجر بینیفٹس ہیں, ان کی کمیشنز ہیں, ان کی سیلریز ہیں, اس کو سیکیور کر رہا ہوں, اور وہ ٹائملی پہ ہو رہے ہیں, ان کے پاس آ رہے ہیں. سو جب آپ یہ چیزیں کور کر لیتے ہیں تو ایوری بڈی از ہیپی, اینڈ دے ول فیل کہ ان اے سیکیور انوائرمنٹ دے آر ورکنگ ود یو. ان یور اون ٹپیکل انوائرمنٹ آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں کام کے حوالے سے؟ دیکھیے, کام کے حوالے سے ہمارا سیشن ایسے ہوتا ہے کہ ہم صبح جب اپنے ورک پلیس پہ پہنچتے ہیں تو ایک پراپر مارننگ سیشن ہوتا ہے ٹیم کے ساتھ. رائٹ. اس میں ہم اس دن کا ایجنڈا, اس دن کی پلاننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور موٹیویٹ کرتے ہیں. یہ ہر روز کرتے ہیں؟ ہر روز, ڈیلی. اور موٹیویٹ کرتے ہیں, اور لوگوں کو ہم ایک ویژن دیتے ہیں کہ آج کا یہ ویژن ہے. ٹھیک ہے, سو اس پہ پھر ہم لگ جاتے ہیں. وہ جو آدھے گھنٹے کا پیریڈ ہوتا ہے وہ پورے دن کو پھر ڈرائیو کرتا ہے, اور یہ میرے دن کا آغاز ہوتا ہے جو ہم. ویری گڈ. اور پھر یہ آپ کی ایک سکسیزفل میتھڈ ہے جس کے تحت آپ اپنے جو ٹارگیٹ اور جو آپ کے گولز ہیں اس کو اچیو کرتے ہیں. Obviously it's a very successful method, کیونکہ اس میں کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں رہتا. رائٹ. اس میں کوئی کسی قسم کا ایسا ہی بات نہیں ہوتی کہ خود ہی سوچ سے کوئی نکلتی رہے. رائٹ. ایوری تھنگ از ڈسکس, اور پرابلمس کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جاتا ہے اور اس کا سولوشن دیا جاتا ہے, اور ہم پھر پریکٹیکلی چیزوں پہ لگ جاتے ہیں. رائٹ. یوتھ کو سر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اسپیشلی وہ لوگ جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور وہ کس طرح سے کریں اور کیسے ایکسل کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیں, یوتھ کے لیے بڑی زبردست فیلڈ ہے. آپ یہ دیکھیں, جتنی ارننگز اس ریئل اسٹیٹ فیلڈ میں ہے اتنی ارننگز کسی اور فیلڈ میں نہیں ہے. سو یوتھ کے لیے اگر وہ ہارڈ ورک کرتے ہیں, ان کو ایک اچھا پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے, سو دے ہیو ٹو بی ان ریئل اسٹیٹ فیلڈ ود فل پیشن. نمبر 1. نمبر 2, جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ سچ کی بیس پہ آپ آئیں. آپ نے جو چیز بیچنی ہے آپ سچ بول کے بیچیں. آپ جب سچ بول کے بیچتے ہیں, اللہ بھی برکت اس میں ڈالتے ہیں, آپ کو کبھی کوئی پشیمانی کا سامنا نہیں ہوتا, اور جو چیز آپ سچ بول کے کرتے ہیں وہ دوسرے پہ بھی اثر کر رہی ہوتی ہے. سو دس از مائی میسج فار یوتھ. ویری رائٹ. یہ تھے ہمارے پاس جناب محترم فرقان اسلم صاحب. فرقان صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی, اور وٹ وی لرن فرام دس سیشن از کہ آپ نے موٹیویٹ رہنا ہے, آپ نے اپنا ڈیلی جو آپ کا ڈسپلن ہے اس کو قائم کریں. ڈیلی ڈسپلن میں یہ ہے کہ آپ ایک پیشن کے ساتھ اپنے پروفیشن کو جوائن کریں اور اس کے اوپر کام کریں. اپنے مینٹور سے سیکھیں, اپنی تمام خامیاں خوبیاں ان کو ڈیلی بیسس پہ آپ اپنا بروئے کار لائیں اور اس کے اوپر غور و خوض کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک ٹیم ورک ہے, ٹیم ورک میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سچ بولنا ہے. آپ نے جو آپ کی پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, آپ اپنے سینئرز کو بتائیں, اور تاکہ وہ اس کا سلوشن آپ کو بتا سکے. اس کے ساتھ ایک اور بات جو ہم نے لرن کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی پراپرٹی بائی کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ اس کے لیے کیا تو
فرقان صاحب نے اس کے اوپر بڑی سیر حاصل بات یہ کی ہے کہ دیر آر نمبر آف اتھارٹیز بائی وچ یو کین ویریفائی دیٹ کائنڈ آف پراپرٹی بفور بائنگ اٹ. تو اس طرح آپ اپنے اس کسی طرح کے پرابلم سے یا ایشو سے بچ جائیں گے اور آپ ایک اچھی جگہ پہ اپنی انویسٹمنٹ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں گے. فرقان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ ویری مچ فار کمنگ. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.